رہا تھا وہ احمد بن ابی داود۔ علماء سو آزمائشوں کے اندر، آزمائشوں کے پیچھے، ان ابتلاءات کے پیچھے، ان فتنوں کے پیچھے علماء سو ضرور رہا کرتے ہیں۔ اب تعجب میں نہ پڑے، علماء اس طریقے سے علماء کو آزمائشوں میں ڈالیں، تو اس طریقے سے آپ تاریخ دیکھتے جائیں گے علماء سو، علماء کی آزمائشوں کے پیچھے علماء سو رہا کرتے ہیں۔ وہ بدعت جو خلق قرآن کی بدعت تھی، لوگوں نے کہا کہ یعنی ان علماء سو نے کہا کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات جس طریقے سے قدیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کی صفات بھی تمام کے تمام قدیم ہیں، ان کو یعنی حادث نہیں کہا جا سکتا اور ان کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا، بلکہ خالق کی صفات خالق ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی کوشش اور محنت کر کے خلیفہ تک پہنچ گئے، اور خلیفہ مامون اس وقت معتزلہ کی اس عقیدے کا قائل ہو گیا۔ قائل ہونے کے بعد حکم دیا کہ اپنی مملکت میں، اپنی خلافت میں تمام قاضیوں اور محدثین کا امتحان لیا جائے۔ جس کسی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جس کسی نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے اس کو پکڑ لیا جائے اور قید میں بند کر دیا جائے۔ تمام علماء اس آزمائش میں آ گئے، سب کے سب خلیفہ جو کہتا تھا اور اسی کے قائل ہو گئے۔ آج بھی بڑے لوگوں سے کوئی بات آتی ہے تو لوگ اس کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن 4 علماء اس سے بچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسرے محمد بن نوح رحمہ اللہ تھے، اور تیسرے الحسن بن حماد جن کو سجادہ کہا جاتا تھا، اور ایک عبید اللہ بن عمر القواری۔ یہ 4 علماء بچ گئے تھے، لیکن بعد میں جب ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا، ان کے اوپر کوڑے برسائے جانے لگے، تو اس وقت 2 علماء پلٹ گئے تھے۔ ان میں سے ایک حسن بن حماد اور عبید اللہ بن عمر القواری دونوں یعنی اپنی بات کو واپس لے لیے تھے، اور خلق قرآن کے لوگ بھی قائل ہو گئے تھے، لیکن ثبات قدمی کے ساتھ جو جمے رہے وہ احمد بن حنبل اور محمد بن نوح، یہ دونوں جم گئے تھے، اور انہیں خلیفہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کر رہے تھے، اور جس وقت ایک عالم دین آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ جو مظلوم ہوتا ہے تو مظلوم کی دعا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، اور اگر ایک عالم دین آزمایا جائے اور اس وقت وہ دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قبولیت اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ راستہ بھر انہیں اونٹ کے پیٹھ پر ڈالا گیا، باندھ دیا گیا اور لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں دعا کر رہے تھے، اے پروردگار اللہ اجمع بینہما، کہا کہ اے پروردگار اللہ یریاہ ولا یراہما۔ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم کو خلیفہ وقت کے پاس، مامون کے پاس ہمیں نہ جمع، اور وہ ہمیں نہ دیکھے، ہم دونوں اس کو نہ دیکھیں۔ یہ دعا کر رہے تھے کہ راستے ہی میں خبر ملی کہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ علماء کی دعائیں ہوتی ہیں، اور اس وقت جب کہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، آزمائش میں جس وقت مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو اس کے بعد امام محمد بن حنبل نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب واپس ہو رہے تھے تو ایسے میں راستے ہی میں ان کے جو ساتھی محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا اکیلے، اور محمد بن نوح کا انتقال ہونے سے پہلے راستے ہی میں لوگوں کو پتہ چلا کہ امام محمد بن حنبل کو مدینہ واپس لایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک عربی بزرگ تھے، وہ باہر نکل کر امام احمد بن حنبل کو نصیحت کرتے ہیں، جن کو جابر بن عامر کہا جاتا ہے۔ آ کر امام احمد بن حنبل کو سلام کیا اور کہا کیا ہذا، اے امام، انک وافد الناس فلا تکن شؤما علیہم وانک رأس الناس اليوم فإیاک ان تجیبہم الی ما یدعونک الیہ فیجیبوا فتحمل اوزارهم
فتحمل اوزارهم یوم القیامہ وان کنت تحب اللہ فاصبر علی ما انت فیہ فانه ما بینک وبین الجنہ الا ان تقتل وانک ان لم تقتل تمت وان عشت حمیدا. انہوں نے نصیحت کی اور کہا اے ایمان تم واپس جا رہے ہو تو لوگوں کے لیے بدفعلی کا ذریعہ نہ بنو، یعنی تمہارے ذریعے کوئی بدفعلی نہ نکالے، اس لیے کہ آج تم لوگوں کے سردار ہو اور تم اس بات کو یاد رکھو وہ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس چیز کی طرف نہیں جانا. یعنی تم یہ نہیں کہنا کہ یعنی قرآن یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو سارے لوگوں کا بوجھ تم اپنے اوپر اٹھا کر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اگر آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں تو صبر سے کام لو اور اسی پر جمے رہو جو بات تم کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اور جنت کے درمیان میں کچھ بھی نہیں کہ تم قتل کیے جاؤ. اگر تم قتل نہ کیے جاؤ تو ایک دن موت آ جائے گی. اگر تم زندہ رہو تو اگر اپنے قول پر تم جمے رہو تو اللہ اور لوگوں کے درمیان تمہاری تعریف کی جائے گی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اور یہ بات جو انہوں نے مجھے نصیحت کی میرے عزم کے اندر استقلال پیدا ہو گیا اور اس کے اوپر میں جم گیا. جس چیز کی طرف بلا رہے تھے اس کا میں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جب وہ واپس آ گئے پتہ چلا کہ معتصم خلافت کا مالک بن چکا ہے، معتصم خلافت کا مالک بن چکا ہے اور ابن ابی داؤد اس کے ساتھ مل گیا ہے. یعنی جو سرغنہ تھا، معتزلہ کا جو سرغنہ تھا وہ اسے بادشاہ کے ساتھ مل گیا ہے. صالح امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا اور میں روزانہ جیل جاتا تھا اور وہاں پر الارجاء یہ کتاب انہوں نے جو لکھی تھی امام احمد بن حنبل، وہ کتاب پڑھ کر میں نے اپنے والد محترم کو میں نے سنایا. اور اس قید خانے میں جس وقت ڈالا گیا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک دم اندھیرا تھا. میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ کو ایک برتن ہاتھ لگی اور نماز کا وقت ہو چکا تھا، اس میں پانی تھا، میں نے وضو کیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے. میں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی. جب صبح ہو کر دیکھا تو میں صحیح قبلے کی طرف نماز پڑھا. پھر معتصم نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے جو مامون خلیفہ تھا اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں چھیڑتا نہیں. تو یہ سن کر امام احمد بن حنبل کو امید چل پڑی. کہا کہ آج میرے لیے یعنی چھٹکارا ہے اور چھوٹ مل جائے گی. لیکن کہا بلایا علماء سو جو اطراف یعنی حاشیہ بنے ہوئے تھے خلیفہ کے، انہیں بلایا جس میں شخص عبد الرحمن تھا. کہا کہ ان سے مناظرہ کرو. اس نے کہا کہ ما تقول فی القرآن. تو یہاں دیکھیے عام طور پر خلق قرآن کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ما تقول فی القرآن، اے احمد بن حنبل تم قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے کوئی جواب نہیں دیا. معتصم نے کہا کہ جواب دیجئے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تم اللہ کے علم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے علم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جواب جو مقابل میں جو مناظر تھا وہ خاموش ہو گیا. پھر امام احمد بن حنبل نے کہا القرآن من علم اللہ، قرآن اللہ کا علم ہے. جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ ان علم اللہ مخلوق فقط کفر باللہ فسکت. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا. یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، قرآن میں اللہ کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ مخلوق کیسے ہو سکتی. اتنا کہہ کر امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے اور ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی جو علماء سو تھے. انہوں نے
اس وقت کے خلیفہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں اس نے کافر کہا ہے اور ہم تمام کو کافر کہا ہے، لیکن اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی اور کہا یعنی اس وقت معتصم نے کہا کہ کان اللہ ولا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، قرآن نہیں تھا۔ دیکھیے مناظرہ دیکھیے چل رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی ان کے مقابل جو عالم تھا وہ خاموش ہو گیا۔ امام احمد نے کہا یا امیر المومنین آتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسولی حتی اقول، مجھے کچھ نہیں چاہیے، قرآن مجید کی کوئی آیت بتا دو یا پھر احادیث سے کوئی حدیث بتا دو یہ اس بات پر دلالت کرے قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو پھر میں کہوں گا۔ تو اس وقت ابن ابی داؤد جو مد مقابل تھا اس نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تم کچھ بات ہی نہیں کرتے؟ کہا کہ وہی تو اصل ہے، ہمارے دین کا اصل وہی ہے اور اسی سے میں کہوں گا، اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو میں اپنی بات سے میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا۔ اس وقت خلیفہ نے بہت پھسلایا امام احمد بن حنبل کو، تم کو میں اپنا خاص الخاص بنا لوں گا، تم اپنی بات کو چھوڑ دو اور کہہ دو کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ شاباش کہتا ہے جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی کوڑوں کو دیکھا یا اس نے کوڑے برسائے۔ وہ خود کہتا ہے کہ لقد ضربت احمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربته فیلا لحددته، کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل پر کتنے کوڑے، 80 کوڑے میں نے برسائے، اگر میں وہ کوڑے کسی ہاتھی پر برساتا تو ہاتھی گر پڑتا۔ اس وقت اس نے کہا تھا امام احمد بن حنبل سے کہ یا امام سامحنی، امام مجھے معاف کیجیے، انا عبد معمور، میں تو ایک غلام ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں مار رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کل تو اور جنہوں نے ماننے کا حکم دیا ہے دونوں کے دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سزا پانے والے، میں اس سے بری ہوں اور ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، آزمائش کے اندر ڈلوایا ہے، کہ تمہارا یہ جھگڑا کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ آزمائشوں کے اندر جتنے لوگ مبتلا ہوتے ہیں کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی طرف نشاندہی کی۔ جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے کے لیے اٹھایا گیا تو اس وقت امام احمد بن حنبل کا تہبند کھلا ہوا تھا، گرنے والا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اس وقت دعا کی، کہا کہ یا غیاث المستغیثین، یا الہ العالمین، ان کنت تعلم انی قائم لک بحق فلا تحتک فی عورتی لی عورتی، اے پروردگار عالم، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے، اے الہ العالمین، میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں یہاں پر کھڑ رہا ہوں اور مجھے بے پردہ نہ کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے تہبند کو بچا لیا اور ان کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جب آدمی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور خصوصاً علماء کرام جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت دعا قبول کر لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو نہ جان سے مارا جا رہا تھا نہ انہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے مجبور ہو کر کہا اے امیر المومنین، ان کا خون میرے اوپر ہے، ان کا خون میرے اوپر ہے، اگر کوئی بدلہ لے تو مجھ سے لے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ لیکن اس وقت علماء سنت نے کہا کہ نہ چھوڑا نہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پھر واسق ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد متوکل
جو خلیفہ اس وقت یعنی خلیفہ بنا، اس کا بیٹا منتقل خلیفہ بنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے متوکل کو پھر اہل سنت والجماعہ کے عقیدے کی طرف موڑ دیا، اور اس طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ ختم ہو گیا، اور آج تک اور قیامت تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا یاد کرتی رہے گی۔ اس آزمائش کے اندر وہ کامیاب نکلے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فتنے کو اس طریقے سے ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر کر سکتا ہوں میں ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آزمائش کے بعد انہوں نے کسی سے انتقام کا مطالبہ نہیں کیا، اور وہ آیت پڑھا کرتے تھے، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ پھر اس کی تفسیر انہوں نے بتائی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے کے لیے دربار قائم کرے گا، ساری امتیں، سارے لوگ اپنے گھٹنوں کے پل بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرے گا، اعلان کرنے دیا، اللہ یقوم الا من اجرہ علی اللہ۔ جس کسی نے دنیا کے اندر آزمائش آنے کے بعد معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، آزمائشوں کے اندر کسی سے انتقام کا مطالبہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرے گا، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا، وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جس طریقے سے اعلان ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لے جو معاملے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ تو بہرحال اس طرح علماء اکرام کی ایک لمبی فہرست ہے جن کو اس دنیا کے اندر بہت آزمایا گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان آزمائشوں کے تذکرے کے بعد چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر آزمایا جاتا ہے۔ برے کے لیے آزمائش مصیبت ہے، لیکن اچھوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بھلائی ہی اس کے اندر۔ آزمائش کبھی بھی آزمائش دل سے نہیں چاہنا، فتنوں کے اندر پڑنا کوئی پسند نہ کریں، کیونکہ یہ اپنے اصول کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر فتنوں میں پڑ جائے تو صبر سے کام لیں، اور ایمان جتنا انسان کا بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی اس دنیا کے اندر آزمایا جائے گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے، اس کے بعد جو انبیاء کے جتنا قریب ہیں وہ اتنا اس دنیا کے اندر آزمائے جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ اگر آزمایا جائے تو انسان کو مصیبت نہیں لگے گی، بلکہ اس مصیبت کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ جیسا کہ مریم فرعون کی بیوی کو جس وقت تختے پر لٹکایا گیا تو اس وقت ایک ایک قلعہ ٹھوکا جا رہا تھا، تو انہیں اس سے درد محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ بہت ہی آرام محسوس ہوتا تھا، اور انہیں جنت بتائی گئی، اور وہ خوش ہو کر یعنی مسکرا اٹھی۔ بلکہ یہ آزمائش ہے جس کے اندر آدمی اگر مار بھی دیا جائے تو کل قیامت کے دن وہ شہید تمنا کرے گا کہ پروردگار عالم، وہ وقت جس وقت مجھے مارا گیا، جس وقت مجھے شہادت نصیب ہوئی، وہ وقت دوبارہ مجھے لے آ، تاکہ وہ مزہ، وہ آرام، اور جو مزہ اس وقت محسوس ہوا تھا وہ مزہ میں دوبارہ حاصل کر سکوں۔ آزمائش کے بغیر کوئی عالم نمایاں مقام حاصل نہیں کیا ہے اور نہ ہی حاصل کر سکے گا۔ آزمائش آئیں گی، آزمائش کا صبر کرنے کے بعد ہی انسان سرخرو ہوتا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑ دے، انتقام کے چکر میں نہ پڑے، اس لیے کہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آزمائش کے بعد اگر ہم اپنے اصل دین کے اوپر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نے کیا چھینا جس نے آزمائش میں مبتلا کیا، جس نے مجھے آزمایا اس نے کیا چھینا، زیادہ سے زیادہ مجھے کچھ تھوڑی تکلیف دے دی، لیکن میرا دین تو سلامت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آزمائش میں جو بھی دعا کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
مقبول ہوگی، اور آزمائشوں میں ڈالنے والے اس سے چوکنا رہیں کہ اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ یعنی اس کی دعا اسے لگے گی، اور اس دنیا ہی کے اندر ہے وہ تمام یعنی اس کی بد دعائوں کا نتیجہ اس دنیا ہی کے اندر وہ دیکھ لے گا۔ تو اس طریقے سے یہ چند اصولی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر آزمائش سے ہمیں بچائیں، اور آزمائش اگر کوئی آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ہمیں ثبات ختمی عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر اس مسلمان جو آزمائے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ایمان سے نوازے، اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ ثبات ختمی عطا فرمائے تاکہ ان کے قدم نہ لرز جائیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے سرخ روئی کا، اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو آزمائے جاتے ہیں، تمام علماء اکرام کو بالخصوص جو آزمائے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ بلند مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے جس بلند مرتبہ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں کہ اس پوری زمین پر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے مقرب جو رہے یعنی علماء اکرام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ آپ نے سنا کہ اسلاف کے واقعات سے کہ کس طریقے سے اسلاف کو آزمایا گیا۔ شیخ محترم نے بڑے اچھے انداز میں ہم تمام کو نصیحتیں کی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں شیخ محترم کے حق میں کہ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائیں، آپ کے سفر کو قبول فرمائیں، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں، اور آپ سے اسی طریقے سے دین کی خدمات دیتا رہے۔ اس کے بعد بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ محمد عبدالحادی عمری مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ سے کون واقف نہیں ہے، ماشاء اللہ جب آپ کہتے ہیں تو دلوں میں بات کر جاتی ہے۔ ہم آپ